بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. برات کے ساتھ اور غیر ملت غیر اسلام، کسی اور دین کے نام کے ساتھ قسم کھانا. قال حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال اخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو قلابة ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بملت غیر ملت الاسلام، جس نے جو ہے وہ کسی ملت کے ساتھ قسم کھائی، ایسی ملت جو اسلام کے علاوہ کوئی اور ملت ہے، کوئی اور دین ہے. کاذبا فہو کما، جھوٹی قسم کھائی تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کہا. فہو کما قال، یعنی کسی اور دین و شریعت کی قسم کھاتا ہے کوئی آدمی تو اہل کتاب میں سے، یہودی نصرانی میں سے، یہ ان کے ساتھ جو ملحق ہے مجوسی وغیرہ، صابئہ وغیرہ، یہ آل اوثان دہریہ معطلہ وغیرہ، یا شیطان کے پجاری اور ملائکہ کے پجاری وغیرہ، تو یعنی وہ کس طرح کے آدمی قسم کھاتا ہے کہ جی میں نے تمہیں اگر فلاں دن پیسے نہ دیے تو میں یہودی ہوں، اور یہ پورا نہیں کرتا. یا جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ جی ماضی میں کہ میں فلاں کام میں نے کیا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں فلاں ہوں. تو جیسا اس نے کہا اگر جھوٹی قسم کی تو یہ ویسا ہی شمار ہوگا، ویسا ہی ہوگا. کہ جی اگر ان فالتو قضا فانا فلاں، یہودی یا نصرانی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنی قسم کے اندر جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہوگا، وہ خالف جو ہے قسم کھانے والا، کما قال، جیسے کہ اس نے کہا ہے، یعنی فہو کائن کما قال، ویسا ہو جائے گا جیسے اس نے کہا ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا احتمال یہ ہے کہ اس کلام سے مراد تحدید اور وعید کے اندر مبالغہ ہے، نہ کہ حکم لگانا ہے کفر کا. گویا کہ یہ کہا کہ وہ اس آدمی کے سے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے جیسے اس نے کہا، یعنی یہودیوں جیسا اس کو عذاب ملے گا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز کے ذریعے قتل کیا، خودکشی کی، اس کو جو ہے وہ اسی شے کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اس کی جو جزا ہے وہ اس کے عمل کی جنس ہی سے ہوگی. اور ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ عقوبات خرویہ کے اندر جو جنایات دنیاوی کی وجہ سے ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ کیے ہیں ان کی جب سزا آخرت میں ملے گی تو ان میں جو ہے یہ مجانست کے باب میں سے ہے کہ جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی جب اپنی ذات پہ کوئی جنایت کرتے ہے، زیادتی کرتے ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ غیر پہ کرنا گناہ کے اندر برابر ہے. کسی اور کو قتل کرنا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یہ برابر ہے، اس لیے کہ جو نفس ہوتا ہے وہ اس کے اپنی ملک میں نہیں ہوتا. یہ دوسرے کی نفس کا مالک نہیں ہے، اس کو اس نے قتل کیا اور خود کو قتل کرتا تو اپنے نفس کا بھی یہ خود مالک نہیں ہے.
ولیس علی رجل نظر فیما لا یملکہ، اور آدمی پر جو ہے وہ کسی آدمی پر نظر اس چیز نہیں ہوتی جس کا وہ مالک نہیں ہوتا. اس حدیث کا تیسرا جز. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ان شفا اللہ مریضی، ففلان حر، کہ اگر اللہ نے میرے بیمار کو جو ہے وہ ٹھیک کیا تو، یا اللہ نے مجھے ٹھیک کیا تو فلاں جو غلام ہے وہ آزاد ہے. اور اس وقت یہ آدمی اس کے ملک میں نہیں ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرنا حسين يعني ابن واكد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام، جس کسی نے قسم کھائی اور کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں معاذ اللہ، فإن كان كاذبا فهو كما قال، اگر وہ جھوٹا ہوا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کہا ہے. لو فعلت كذا او لم افعل انی بری من الاسلام، یہ الفاظ کہتا ہے. اگر وہ جھوٹا اپنی قسم میں تو وہ ایسی ہوگا جیسے کہ. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مبالغہ ہے تحدید میں، اور زجر میں تشدید ہے، سختی کے ساتھ جو ہے کسی کو ڈانٹ ٹپٹ ہے اور اس کو تنبیہ کرنا ہے. حافظ کہتے ہیں کہ منظر نے کہا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ معاذ اللہ کفر باللہ یکفر باللہ، یہ سے ایک الفاظ کہ ان فعلتو، میں نے ایسا کیا تو میں اللہ کا انکار کرنے والا ہوں، تو پھر سے وہ کام کر لیا. تو ابن عباس، ابو ہریرہ، عطا، قتادہ، جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا اور یہ کافر نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس نے دل میں یہ بات جو ہے وہ رکھی ہے کفر کی. اور رضائی، ثوری اور انفیہ اور احمد اسحاق کہتے ہیں کہ یہ یمین ہے، اس پہ کفارہ ہے. اور وہ منظر کہتے ہیں کہ زیادہ پہلی بات صحیح ہے کہ من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ، اور وہاں پر کفارہ جو ہے ذکر نہیں کیا گیا. من حلف بملت غیر اسلامی فهو كما قال، یہاں پر بھی جو ہے وہ کفارے کا ذکر نہیں ہے. تغلیظ سے آپ نے یہ ارادہ کیا تاکہ کوئی اس کی جرت نہ کرے اسے لفظ کہنے کی. خطابی کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ کوئی آدمی برات من الاسلام کی قسم کھاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کی سزا جو ہے اس کے دین میں رکھی گئی ہے نہ کہ اس کے مال میں. باب الرجل یحلف ان لا یعتدل، کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، پھر وہ کھجور کھا لیتا ہے روٹی کے ساتھ، تو کیا وہ معتدم سمجھا جائے گا کہ وہ خانس ہو، یا معتدم نہیں سمجھا جائے گا کہ خانس نہ ہو؟ اسے ادام کھانے والا سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ نظام کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ قال حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا يحيى ابن العلاء عن محمد بن يحيى ابن حبان عن يوسف بن عبد الله بن السلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إذاب هذه، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھجور روٹی کے ٹکڑے پہ رکھی تو فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے اس روٹی کے ٹکڑے کا ادام ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے وہ اس بات پہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ گھر کے اندر روٹی کے علاوہ جو بھی چیز کھانے کی ہو وہ ادام ہے، خواہ وہ تر ہو یا خشک ہو. جب یہ بات دی جائے تو اس پر پھر یہ کہ جو آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ ادام نہیں کھائے گا، وہ کھجور کے ساتھ جب روٹی کھا لیتا ہے تو وہ خانس ہو جائے گا. البتہ امام یوسف، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ادام سے مراد یہ کہ ما یستبغ بھی، جس کے ذریعے سے وہ روٹی کو رنگدار کر دیا جائے، روٹی اس میں جو ہے وہ گیلی ہو، جیسے تیل ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے، سرکہ ہوتا ہے.
واما ما لا یستبغ به، اور جس کے ساتھ روٹی جو ہے وہ رنگ نہیں لیتی، جیسے بھنا ہوا گوشت ہے، پنیر ہے، انڈے ہیں، یہ ادام نہیں ہے۔ امام محمد کہتے ہیں یہ تو ادام ہیں، اللحم المشوی اور جبن اور بیز وغیرہ، اور یہی بات امام مالک، امام شافعی اور احمد نے کی ہے، اور ایک روایت امام یوسف سے بھی اس طرح کی ہے۔ ابن کثار کہتے ہیں کہ اہل لسان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اس بات میں کہ من اکل خبزا بلحم مشوی انه احتدم بھی، بھنے گوشت سے روٹی کھانے والے کا یہی ہوتا ہے کہ اس نے کھانا سالن کھایا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اکل تو خبزا بلا ادام کذب، پھر اس کے بعد کہ جی میں نے تو بغیر سالن کی روٹی کھائی ہے اور وہ بھنے گوشت ساتھ کھاتا رہا ہے، تو یہ جھوٹا ہوگا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اکل تو خبزا بادام صدق، اور بھنے گوشت کے ساتھ روٹی کھانے کے بعد کہے کہ جی میں نے تو سالن کے ساتھ روٹی کھائی ہے، تو اس کی یہ بات سچ ہوگی۔ بہرحال جو کوفی میں جو قول ہے کہ ادام یہ دو چیزوں کے درمیان جمع کرنے کا نام ہے، اس بات ظاہر کرتا ہے کہ خبز جو ہے اور دوسری چیز کے اندر جو ہے وہ مستحلق ہو جائے، ختم ہو جائے، بہی طور سے تابع ہو جائے، اور ایک کے جو اجزاء دوسرے میں منتقل ہو جائے، اور یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ گیلی ہو اور جب وہ تر ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو رنگ لگے۔ اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ دام جو ہے وہ جمع بین شیئین کا نام ہے، لیکن تداخل کا دعویٰ کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے تناول سے پہلے۔ تو مراد ہے کہ جمع پھر استعلاق بالعقل، اور پھر وہ دونوں ان کے اندر تداخل ہو جاتا ہے کھاتے ہوئے۔ منذری کے بہرحال احناف کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں، ادام سے مراد وہ چیزیں کہ جو روٹی جس میں بھگو کے آپ کھائیں یا جو سالن نما ہوتی ہے، لیکن جو یمین ہیں، جو قسمیں ہیں، ان کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ عرف پر ہوتا ہے۔ کسی عرف کے اندر اگر کسی شے کو سالن سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی کہتا ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا اور پھر کھا لیتا ہے تو خانس ہو جائے گا۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے یوسف نے اس کی تخریج کی۔ یہاں پر جو سند جو یوسف ہے، اگلی سند کے وقت قال حدثنا هارون بن عبد الله قال اخبرنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي عن محمد بن ابي يحيى عن يزيد بن الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله۔ یوسف جو ہیں یوسف بن عبد الله بن سلام، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بخاری نے وغیرہ نے کہا کہ ان له صحبہ، یہ صحابی تھے، اور انقلاب نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے صحبت نہیں تھی، البتہ ان کی ایک روایت ہے، اور اس وجہ سے بعض حضرات ان کو جو ہے وہ یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، حالانکہ انہوں نے نبی پاک سے سنا نہیں ہے۔ باب فی الاستثناء فی الیمین، یہ باب یمین میں استثناء کے بیان میں ہے۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى۔ استثناء اصلاح کے اندر اخراج بعض ما يتناول لفظ جس کو شامل ہوتا ہے اس کو نکال دینا استثناء کہلاتا ہے۔ اور استثناء کے جو الفاظ ہیں، جو عادات ہیں، وہ الا اور اس کے جو اخوات ہیں، یہ تعلیق پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی جو تعلیق علی المشیت ہے، اس ترجمے میں یہی مراد ہے۔ پھر نہیں کہتا کہ میں اس طرح کا کام کروں گا، آگے انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو گویا کہ استثناء کر دیتا ہے۔
یا کہتے ہیں لا فلو قضا آگے انشاءاللہ کے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کر دے گا یہ کام تو خانص نہیں ہوگا۔ من حلف على يمين أي على المخلوف عليه من فعل شيء أو تركه، مخلوف علیہ جس پہ قسم کھا رہا ہے، اگر اس پہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، میں یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور متصل اپنی قسم کے انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس نے استثناء کر دیا، اب اس پہ کوئی خنث وغیرہ نہیں ہوگا۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نسائی ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے، اور ترمذی نے اس کے بارے میں کہا کہ حدیث حسن، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس کو جو ہے وہ نافع سے موقوفاً روایت کیا گیا ہے، اور سالم نے اور انہوں نے جو ہے اس کو جو سالم سے اور انہوں نے ابن عمر سے موقوفاً اس کو ذکر کیا ہے۔ قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجا وإن شاء ترك غير خنث۔ جس آدمی نے قسم کھائی پھر اس نے استثناء کیا، اب انشاء رجع چاہے تو لوٹا اس کام سے، وانشاء ترک اور چاہے تو اس میں سے روٹے اور چاہے تو چھوڑ دے، غیر خنث بغیر کسی خنث کے۔ بات بالکل واضح ہے۔ باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن المبارك عن موسى ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب۔ آپ سے قسم کیا ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں ہے، تو ابن عمر سے روایت ہے کہ اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے اس لا و مقلب القلوب کے ساتھ کھاتے ان الفاظ کے ساتھ، کہ اس میں حذف ہے لا افعل ای لا اترک، اور واو یہاں پر جو قسم کے لیے، اور مقلب القلوب کے معنی ہے اللہ کا اپنے بندے کے دل کو ان ایثار الایمان الی ایثار الکفر، یہ ہے اس کا عکس، ایمان کو کفر پر ترجیح دینا یا کفر کو ایمان پر ترجیح دینا، اس طرف اللہ ہی دل کا دل موڑتا ہے۔ مقلب القلوب یہ مقسم بھی ہی ہے، اور تقلیب قبول سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کے ارادوں کو، احساسات اور جذبات کو پھیرنے والا ہے، وہ جس طرف دل کو موڑ دے، اسلام کی طرف، کفر کی طرف، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف۔ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے اندر قسم کے اندر مبالغہ کا ارادہ کرتے تو پھر آپ کہتے والذی نفس ابی القاسم بیدی، قسم ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ نفس ابی ای روحہ و اوذاتہ،
کہ ذر بیدہ ای بتصرفہ و تحت قدرتہ و ارادتہ، کہ اللہ کے تصرف، اللہ کی قدرت، اللہ کے ارادے میں ہے. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم تھی، جب وہ قسم کھاتے قسم، تو آپ فرماتے لا واستغفر اللہ. یعنی مختلف الفاظ جس صحابی نے جو سنا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یا تو آپ لا والمقلب القلوب کے ساتھ قسم کھاتے تھے، اور جب آپ زیادہ مبالغہ مقصود ہوتا تو آپ والذی نفس ابی القاسم بیدہ کے الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے، یا لا واستغفر اللہ کے ساتھ. تو بعد جب یہ کئی سارے جو قسمیں تھیں جس طرح جن الفاظ میں قسمیں کھاتے تھے، لا واستغفر اللہ، یستغفر اللہ ان کان الامر لا خلاف ذلك، قسم کھا رہا ہوں اس کے خلاف ہوا تو اللہ سے میں پہلے سے ہی معافی مانگتا ہوں. یہ یمین نہیں ہے لیکن یمین کے مشابہ ہے. اس میں جو ہے کلام کو ایسے پکا کیا گیا جیسے یمین کے ساتھ پکا کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ تخرج عن الکذب ہے، بچنا ہے، جس کے اس کو یمین اس کا نام رکھا گیا ہے. واستغفر اللہ کے اندر جو واو ہے اس کو عطف کی کہا جائے تو پھر یہ معطوف معذوف معنی ہوگا، اور کرینہ اس کا لفظ ہے. یہ ابتدائی قسم ہو، جیسے اللہ قول میں ہے کہ لا اقسم، یہ انشاء قسم ہو. بہرحال مانو کہ لا اقسم باللہ فاستغفر اللہ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم تھی، جب آپ قسم کھاتے تھے تو لا واستغفر اللہ کے ساتھ ملی ہوتی تھی. یا جب قسم کھاتے مبالغہ کرتے تو آپ قسم کھاتے اور ساتھ کہتے واستغفر اللہ. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا إبراهيم بن المغيرة الخزامي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري. ایک نسخے کے اندر یہ ہے اور دوسرے کے اندر ہے عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر المتفق الأكيلي عن أبيه عن عمه لكيت بن عامر قال دلهم نے کہا وحدثنيه أيضا الأسود ابن عبد الله عن عاصم بن لكيت أن لكيت بن عامر کہ لکیت بن عامر جو ہے خرج وافدا، یہ وفد بن کے نکلے الی نبی پاک کی طرف. وفد سے مراد کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں اور دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، اور اس کی واحد وافد ہے. اور اس سے وہ لوگ کہ جو عمرہ کے پاس جو ہے وہ کوئی پیغام لے کر یا کوئی کام لے کے جاتے ہیں. لکیت کہتے ہیں کہ فقدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک کے پاس آئے. فذکر حدیثا فی، پوری ایک حدیث بیان کی لکیت نے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر الہک، تیرے الہ کی عمر کی قسم. تو
تو یہ قسم اللہ کی بقا، اللہ کے دوام اور اللہ کے جو ہے وہ ہمیشہ ہونے کی پر دلالت کرتی ہے۔ لامر اللہ قسمی مطلب یہ کہ اللہ کی عمر میری قسم ہے، یعنی ما اقسم بھی، اور لام توکید کے لیے ہے۔ اگر لام نہ ہوتا تو پھر آپ اس کو نصب دیتے جیسے مصدر کو، تو پھر مانا تھا فقلت عمر اللہ، لیکن لام آ گیا تو آپ اس کو رفع دیں گے، اور یہ مبتدا کی وجہ سے ای لامر الہی کا قسمی مبتدا ہوگا۔ نہایت کے اندر ہے کہ امر فتح کے ساتھ، عین کی فتح کے ساتھ، یہ اصل میں عمر ہے، عمر کے لیے معنی، لیکن قسم کے اندر اس کو زبر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں لعمرک۔ راغب کہتے ہیں کہ العمر العمر ایک ہی ہے، لیکن دوسرا جو ہے زبر کے ساتھ، یہ قسم کے ساتھ خاص ہے۔ اور ابو قاسم زجاج کہتے ہیں کہ العمر الحیات، تو جس نے کہا کہ لعمر اللہ، گویا اس نے کہا کہ گویا اس نے اخلف ببقاء اللہ، اللہ کی بقا کے ساتھ اس نے قسم کہی کہ اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، لام تاکید کے لیے۔ اور اسی سے جو ہے جگہ سے مالکیہ حنفیہ نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم یمین جو ہے منعقد رہتی ہے، اس لیے کہ بقاء اللہ تعالی اللہ کی صفت ہے۔ اگر مالک سے ہے کہ لا یوجبنی الحلف بذلک، یہ قسم کھانے والا مجھے پسند نہیں، اچھا لگتا۔ اسحاق ابن راویہ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ ابی بکرہ سے قالت کان یمین عثمان ابن ابی العاص لعمری، عثمان ابن ابی العاص کی جو قسم تھی وہ لعمری تھی۔ شافعی اور اسحاق کہتے ہیں کہ لا یکون یمین الا بالنیہ، لعمرک سے جب یمین کی نیت کی تو ہوگی، وگرنہ یہ یمین نہیں ہوگی۔ اور احمد سے جو ہے وہ ان دو مذہبوں کی طرح ہے، لیکن راجہ مذہب امام شافعی کی طرح ہے۔ اور عائشہ نے جواب دیا کہ جس میں جو ہے وہ عمر کے ساتھ قسم کھائے گی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ جس کا سچائی اپنی مخلوق سے قسم کھا سکتا ہے، دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کو بھی جو ہے وہ بعض حضرات نے جو ہے نبی پاک کے فضائل میں اس کو شمار کیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نبی پاک جب قسم کھاتے تھے تو وہ قسم ہے، جیسے کہ حناف کہتے ہیں۔ باب الخمس إذا كان خيرا، قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو بردہ کے والد جو ہیں، ابو بردہ اپنے باپ سے، اور یہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری ہیں۔ یہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انی اللہ، بے شک میں بخدا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو لا اخلف علی یمین، میں کوئی قسم نہیں کھاتا، لیکن اگر کھاؤں تو فرا غیرہا، اور میں اس کا غیر جو ہے بہتر سمجھوں۔ انی یا جو ہے وہ انہ کی حرف مشبہ بالفعل کی جو ہے وہ قسم ہے، اور اس کی خبر ہے لا اخلف، انی
واللہ انشاءاللہ، یہ جملہ معترض ہے، اسم اور خبر کے درمیان. انی لا اخلف ولا یمین، واللہ انشاءاللہ جو ہے یہ درمیان میں دو جملے معترض ہیں. فراغ غیرہ، پھر اس قسم کے علاوہ کو میں بہتر جانتا ہوں. تو اللہ کفرت یمین، میں اگر اس قسم کا کیا کرتا ہوں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں. واطیت الذی و خیر، اور وہ کام لے آتا ہوں جو بہتر ہوں. او قال الا اطیت الذی، یہ الفاظ ہیں، اطیت الذی هو خیر وکفرت یمینی. یہ کفرت یمینی کے الفاظ پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ او قال الا اطیت، یا جو راوی سے شک ہے اطیتو کی کفرت پر جو یمین پر یس کاک سے، یا یہ ہے کہ یہ تنوین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کفارے کو مقدم کرنا اور خنس کو بعد میں کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اس کا عکس بھی جائز ہے. ولن اس حدیث کو جو ہے وہ امام منذری نے اپنی مختصر کے اندر ذکر نہیں کیا. تو جب آپ کسی کام پہ قسم کھاتے ہیں اور جس کام پہ قسم کھاتے ہیں اس کا غیر اس سے بہتر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فلاں کام نہیں کروں گا اور اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے، میں نفل نہیں پڑھوں گا اور نفل پڑھنا بہتر ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا کفارہ دیں اور وہ کام جس سے آپ رکنے ہیں قسم کے لیے اس کو کر گزریں، اس سے کر گزریں، اور پھر جب ابھی قسم ٹوٹ جائے تو آپ کفارہ ادا کر دیں. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يونس ومنصور يعني ابن ضاغان عن حسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. اے عبد الرحمن بن سمرہ، جب آپ کسی یمین پہ قسم کھائیں پھر اس کے غیر کو بہتر پائیں اس سے، فات الذی وخیر، تو جو بہتر اس کو لے آؤ، اس کو کر گزرو. وکفر یمینک، اور اپنی یمین کا کفارہ دو. اس حدیث کے اندر خنس کا ذکر پہلے ہے اور کفارے کا بعد. اور مزید اطراف کے اندر یہ کہا ہے کہ عبد الرحمن ابن سمرہ کی جو حدیث ہے اس کو بخاری نے نذور اور احکام اور کفارات میں اس کو بیان کیا، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایمان والنذور میں بیان کیا ہے. امام داود نے خراج میں محمد بن صباح عن ہشیم عن یونس و منصور قصہ ہمارا نے اس کو ذکر کیا ہے. اور یحییٰ بن خلف نے عبد الاعلی سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے اس کی تخریج کی. امام ترمذی نے اس کو ایمان والنذور میں ذکر کیا ہے. امام نسائی نے قضاء اور سیر میں اس کو ذکر کیا ہے. بخاری کے الفاظ سند کے ساتھ اس طرح ہیں: قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تصل الامر، امارت طلب نہ کرو. فإنك إن توتيتها عن مسألة، اگر آپ کو امارت، آپ کو سیادت، قیادت مانگے سے ملی، دے دی گئی، وکیل علیہ، تو آپ کو اسی امارت و سیادت کے سپرد کر دیا جائے گا. یعنی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی اور خود ہی آپ اس کو جھیلیں گے. لیکن وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْتَ عَلَيْهَا، اگر آپ کو بغیر مانگے یہ مل گئی اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کی اس پر مدد بھی کی جائے گی.
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا، جب آپ کسی یمین پہ قسم کھائیں مخلوف علیہ پہ اور اس کے غیر کو بہتر پائیں، دیکھیں، سمجھیں، تو فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو اپنی یمین کا کفارہ دو، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور جو کچھ آپ نے بہتر پایا ہے اس کو کر گزرو۔ یہاں پر کفارے کا پہلے ذکر ہے، اور عینی شرح بخاری میں ہے کہ اس حدیث کو بخاری نے احکام میں ذکر کیا ہے حجاج ابن منہال سے، اور کفارات میں محمد ابن عبداللہ سے، اور امام مسلم نے اس کو ایمان میں شیبان ابن فروخ وغیرہ سے ذکر کیا ہے، اور امام داؤد نے خراج میں محمد ابن سباق سے، اور ترمذی نے ایمان میں محمد ابن عبد الاعلی سے ذکر کیا ہے، اور نسائی نے اسی عمارت القضاء والے قصے میں، اور سیر میں جو مجاہد سے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو داؤد نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں جو ہے وہ نہیں ذکر کیا، بلکہ یمین مع قصۃ الامارہ فی الخراج میں ذکر کیا، جیسا کہ امام بخاری نے ان دونوں قصوں کے ساتھ کتاب الایمان اور نزول میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھوں میں جو نسخہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے دو قصے ایک سند کے ساتھ جو ہے وہ جدا جدا واقع ہوئے، یعنی خراج کے باب میں عمارت کے قصے سے، اور یمین فی الایمان میں کے قصے میں یمین کے قصے میں، یہاں صرف یمین کی بات نہیں، بل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سمعت الذی و خیر، اس میں خطابی کہتے ہیں کہ کفارے کی خمس پر تقدیم کے جواز پر دلیل ہے کہ حانث ہونے سے پہلے بھی ایسی قسم میں کفارہ دینا جائز ہے، اور یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اور ابن عمر سے، ابن عباس اور عائشہ صدیقہ سے یہی روایت کیا گیا ہے، یہ حسن بصری اور ابن سیرین کا مذہب ہے۔ امام مالک، قضائی، شافعی، احمد بن حنبل اس طرف گئے، البتہ امام شافعی نے یہ کہا ہے اگر اس نے کفارہ بصوم دیا ہے خمس سے پہلے تو یہ کافی نہیں ہوگا، اور کفارہ بالاطعام دیا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ اور اصحاب شافعی نے اس میں دلیل یہ پکڑی ہے کہ صیام جو ہیں یہ اطعام پر مرتب ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا الا یہ کہ جب اصل نہ ہو، جیسے تیمم جو ہے یہ مرتب علی الماء ہوتا ہے، جب یہ جائز نہیں ہوگا جب پانی نہ ہو، تو اطعام نہ ہو تو پھر۔ اور اصحاب رائے کہتے ہیں کہ لا تجزی الکفارہ قبل خمس علی وجہ من الوجوہ، چند وجوہ کی بنا پر قبل خمس کفارہ جائز نہیں ہے۔ کفارہ یمین جو ہے واجب ہوتا ہے، اور اس کا جو وجوب ہے یمین سے واجب نہیں ہوتا، ایسے نہیں کہ آپ نے قسم لیا پھر کفارہ واجب ہوگا جب آپ اس کو توڑیں گے۔ ماضری کہتے ہیں کفارہ کے تین حالات ہیں، ایک یہ کہ قسم سے پہلے دیا جائے تو یہ بالاتفاق کافی نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ قسم کھانے کے بعد اور حانث ہونے کے بعد دیا جائے تو یہ بالاتفاق کافی ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ قسم کھائی ہے لیکن ابھی تک وہ حانث نہیں ہوا اور اب اس نے کفارہ دے دیا تو اس میں اختلاف ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی جو ہے وہ مختلف ہیں، کہیں پہ کفارہ مقدم ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ کفارہ مؤخر ہے، لیکن یہ ہے حرف واو کے ساتھ جو ترتیب کو واجب نہیں کرتی، تو لہٰذا ہم عقلی دلیل کی طرف جائیں گے، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے تو قسم کھانے سے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا جب تک اس کو توڑ نہ دیں، اور جب توڑیں گے تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ حافظ کہتے ہیں کہ بعض طرق کے اندر سمہ کے لفظ ہیں جو ترتیب کا تقاضا کرتے ہیں، کہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں کفر یمینک ثم ات بالذی هو خیر، اور امام مسلم نے اس وجہ پہ اس کی تخریج کی ہے۔
لیکن بخاری کی روایتوں میں تو ہوا آیا ہے، واو آیا ہے. باہر اس میں اختلاف ہے اور اخناف کے نزدیک پہلے وہ اس کام کو کرے گا اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے گا. قال ابو داود احاديث ابي موسى الاشعري وعدي ابن حاتم وابي هريره في هذا الحديث وروي عن كل واحد منهم في بعض الروايات على خمس قبل الكفاره كفاره سے پہلے حانس ہونا وفي بعض الروايات الكفاره قبل خمس. قال ابو داود احاديث ابي موسى الاشعري وعدي بن ابي حاتم وابي هريره روى حديث كل واحد منهما ما دل على الخمس قبل الكفاره وبعض ما دل على الكفاره بعد الخمس واکثر وقالوا فليكفر يمينه وليأتي الذي هو خير. اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کفارہ ادا کرے اور پھر یمین، پہلے کفارہ ادا کرے ابھی یمین کر، اس کے بعد جو ہے وہ خانس ہو جائے. لیکن اکثر کی یہ بات خلاف قیاس ہے. بھائی میں نے کہ جب وہ ابھی تک خانس ہے تو کفارہ کس کا دے؟ تو مقصد آپ سب کا یہ بتانا ہے کہ ایسے کام، ایسی قسم کو کھا لیے تو پہلے سوچائیے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور اچھا کام کر گزرے. جیسے اچھا کام کرے گا تو اس پہ کفارہ واجب ہوگا، پھر کفارہ ادا کر دے. والله تعالى بالصواب وما علينا إلا